سب ساتھیوں کا بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالنے کا، کو جزائے خیر دے۔ آج کی کلاس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ فعل کی کوئی اگر طور پر سنا دے تو ہمیں بڑی آسانی رہے گی۔ اظہر بھائی میرے خیال سے آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے، تو آپ میرے خیال سے ویڈیو بند کر دیں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ساتھی اگر گردان وہ کر لے، یعنی وہ سنا دے تو بڑی آسانی رہے گی۔ چل میں نے سب کو میوٹ کیا ہوا ہے، تو ابھی ہم لوگ کلاس سٹارٹ کر دیتے ہیں، پھر میں بعد میں کروا لیں گے ہم لوگ آپ کو جو سیشن کرانا ہے، کیونکہ ابھی تو سارے اسٹوڈنٹس آئے بھی نہیں ہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی میں صرف 1-2 منٹ میں میں جوائن کرتا ہوں کلاس کو، تھوڑا سا مجھے وقت درکار ہوگا۔ دو منٹ مجھے چاہیے ہوں گے بس۔ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اظہر بھائی، جی آپ میوٹ ہیں اظہر بھائی۔ جی اظہر بھائی بس ٹھیک ہے، میرے خیال سے ابھی آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے۔ بہترین، آپ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تاخیر سے جوائن کرنے کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں، اصل میں کہیں گیا ہوا تھا اور ٹریفک یہاں بہت زیادہ تھی، جس کی
ویسے کافی مشکل ہوئی. اور آج یہ ہم نے وہ پڑھنا ہے ہمیں کہ جو بارے میں فعل ماضی کا پڑھا تھا تو فعل ماضی کو تھوڑا سا کور کر لیتے ہیں. فعل ماضی میں ہم نے 6 صیغے پڑھے تھے. ایک تھا ضربا، ایک تھا ضربا تثنیہ والا، ایک ضربو جمع والا تھا، اور ایک ضربت واحدہ مؤنثہ کا تھا، اور ایک ضربتا وہ تثنیہ مؤنث کا تھا لیکن غائب کا صیغہ تھا، اور ایک صیغہ اس میں ضربنا جو کہ جمع مؤنث کا تھا. اور کوئی اگر ساتھی اس کو شیئر کر لے تو بہت آسانی رہے گی وہ اس کو. جی میں شیئر کرتا ہوں، ایک سیکنڈ. اسی طریقے سے اسم کی بحث بھی ہم تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں آج جب تک یہ لنک شیئر ہو جاتا ہے. اسم بھی 3 طرح کے ہمارے پاس ملیں گے ہمیں. اگر ہم دیکھیں گے جتنے بھی اسما پورے کلام عرب میں نا وہ 3 ملیں گے ہمیں. ایک اسم جو ہوتا ہے وہ اسم جامد کہلاتا ہے، اسم جامد جس کو ہم کہتے ہیں. اور ایک اسم جو ہے وہ اسم مصدر کہلاتا ہے، اور ایک اسم جو ہے وہ اسم مشتق کہلاتا ہے. یہ 3 طرح کے ہمیں اسم ملیں گے. تو فعل کے جیسے ہم نے پڑھا کہ فعل 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک فعل ماضی ہوتا ہے، اور ایک فعل مضارع ہوتا ہے، اور ایک فعل امر ہوتا ہے، اور ایک فعل نہیں ہوتا ہے. تو 4 طرح کے افعال ہوتے ہیں، اور اسم 3 طرح کے ہی ہوں گے. پوری اگر دنیا میں ہم لوگ اس کو تلاش کرنا شروع کر دیں تو 3 طرح کے ہی اسما ہمیں ملیں گے. ایک اس میں جامد ملے گا، اور ایک اس میں مصدر ملے گا، اور ایک اس میں مشتق ہمیں ملے گا. اس میں جامد کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. اکثر ہم نے چیزوں میں وہ کیا ہوگا، اس کو استعمال کیا ہوگا. اس میں جامد اس اسم کو بولتے ہیں جس کا معنی تو ہوتا ہے، اور زمانہ تو بہرحال ہم نے اسم کی تعریف میں پڑھا تھا، لیکن وہ کسی لفظ سے نہیں بنا ہوا ہوتا وہ، اور نہ اس سے کوئی اور لفظ یعنی ہم بنا سکتے ہیں مزید. جیسے قلنسوہ ہے، قلنسوہ ٹوپی کو بولتے ہیں، نظارتن چشمے کو بولتے ہیں. یہ ورڈز کسی سے بنے ہوئے بھی نہیں ہے، یعنی کہ عربی کے کلمات سے ہم نے ان کو بنایا ہو، اور نہ ان سے کوئی اور کلمات ہم بنا سکتے ہیں. مثال اس کی جیسے ہم لوگ لے لیتے ہیں امریکہ. کوئی کہتا ہے کہ اسرائیل و امریکہ اور فلاں، اس طریقے سے عربی میں بات کرتا ہے یا لکھتا ہے. تو یہ جو امریکہ ہے، نام ہے ممالک کے، یہ سارے اسما میں تو آتے ہیں لیکن اس میں جامد ہوتے ہیں. ہم اس سے مزید کوئی ورڈز وغیرہ نہیں بنا سکتے ہیں. اور ایک اور چیز ہوتی ہے اس میں مصدر ہوتا ہے. مصدر سے ہم بہت سارے پھر الفاظ بنا دیتے ہیں. اس میں مصدر جو ہے وہ خود تو کسی سے نہیں بنتا، لیکن اس سے آگے بہت سارے الفاظ ہم بناتے ہیں. جیسے ہم ضرب کا مادہ لے لیتے ہیں نا، ضرب، ضاد، را اور با. یہ اس میں مصدر ہے. اس کا معنی ہوتا ہے مارنا. نصر کا مادہ ہم لیتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا. فتح کا معنی لے لیتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے فتح کرنا، اور کھولنا کسی چیز کو. اور اسی طریقے سے ہم سمع سے، جیسے سمع کے معنی ہوتے ہیں یہ مصدر ہے، یہ ہم لے لیتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے سننا. تو اب لفظ سمع یہ تو ہے اس میں مصدر، لیکن اس میں مصدر سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں آگے. لیکن یہ خود کسی سے نہیں بنا ہوا کہ ہم نے کوئی لفظ کسی سے بنایا ہوا ہو، یہ خود بھی کسی سے نہیں بنا ہوا. اسی طریقے سے ایک اسم کہلاتا ہے اس میں مشتق. یہ تھوڑی سی یہ بحث تھوڑی سی ابھی فی الحال ساتھیوں کے لیے نہیں ہوگی تھوڑی سی، لیکن ہے دلچسپ. آگے اس میں جب ہم جائیں گے ڈیپ تو بہت ہمارے لیے وہ ہو جائے گی. اس میں مشتق جو ہے یہ اس میں مصدر سے بنتا ہے، اور اس سے آگے بھی بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. اس میں مشتق یہ اس میں مصدر سے بنتا ہے، اور اس سے بھی بہت سارے آگے الفاظ بنتے ہیں. اور اسماء مشتقہ پھر ہم پڑھیں گے، وہ 7 ہیں. 7 اسماء ہوتے ہیں جو اس میں مشتق کہلاتے ہیں، جس سے آگے بہت سارے الفاظ ہم بناتے رہتے ہیں اسماء میں سے. تو سب سے زیادہ جو ہمارا جو پالا پڑتا ہے وہ اس میں مشتق سے ہی پڑتا ہے. تو اسم کی یہ بحث تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو میں نے سوچا ایک تھوڑی بتا دوں کہ ایک اسم ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں جامد، اور ایک اسم ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں مصدر، اور ایک اسم ہمارے پاس ہوتا ہے اس مشتق. اور اس میں جامد جو ہے
میں نے کہا کہ وہ نہ خود کسی سے بنتا ہے، نہ اس سے آگے کوئی اور الفاظ بنا سکتے ہیں ہم لوگ. جیسے قلنسوہ کا جو لفظ ہے نہ یہ خود بنا ہوا ہے، اور نہ اس سے آگے ہم کسی نے کہا کہ قلنسوہ سے میں آگے کوئی اور لفظ بنانا چاہتا ہوں تو نہیں بنا سکتے. بنانے کا آگے مطلب جیسے مصدر ہے، میں نے آپ لوگوں کو مثال دی کہ اس میں مصدر جو ہے یہ خود تو کسی چیز نہیں بنتا، لیکن اس سے آگے پورے پھر الفاظ بناتے ہیں ہم لوگ. جیسے اس میں مشتق کی میں نے تعریف کی تھی کہ اس میں مشتق وہ مصدر سے بنتا ہے کہ مصدر ایک ہمارے پاس ہوگا، پھر اس کے تحت ہم بہت سارے اسماء نکالیں گے، اس میں فاعل نکالیں گے اور اس میں مفعول نکالیں گے. جیسے اس میں فاعل ضاربن، ہم فاعلن کے وزن پر ہم وہ کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں فاعلن کے. اور ناصرن، کاتبن، سامعن، ناظرن، وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن ہوں گے، وہ دیکھنے والے ہوں گے. تو وجوہ جو یہ وجہ ہے، چہرہ، یہ اس میں جامد ہے کیونکہ یہ کسی سے بھی نہیں بنا ہوا، اور نہ اس سے ہم آگے کوئی اور لفظ. یوم اذن، یوم جو ہے دن کو بولتے ہیں، یہ بھی اس میں جامد ہے، یہ بھی کسی سے بھی نہیں بنا ہوا، اور نہ اس سے آگے کوئی اور لفظ ہم بنا سکتے ہیں. ناظرتن، دیکھنے والے. اب یہ جو ناظرتن ہے یہ اس میں مشتق ہے، اور یہ بنا ہوا ہے نظر سے. نظر کا نظر ینظر نظرن، نظر یہ مصدر ہے دیکھنا. سمعن، سننا، یہ جو نا کے ساتھ معنی ہوتے، تو نظرن کے معنی ہوتے دیکھنا. اب دیکھ یہ مصدر ہے، اس مصدر سے ایک اسم ہم نے نکالا ہے اس میں مشتق. اس میں مشتق میں سے ہم نے اس میں فاعل نکالا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے ناظرتن، جو تر تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اور وہ اپنے اللہ کی طرف. ناظرہ کے ایک ذات سے ہے تو وہ معنی ہے تر و تازہ. الی ربها ناظرہ، یہ دوسرا والا جو ہے وہ اس کے معنی ہے دیکھنے والے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. تو اس میں جو فاعل ہے وہ اس میں مشتق میں آتا ہے، اور اس میں مفعول وہ بھی اس میں مشتق میں آتا ہے. اس میں مفعول فاعل کا معنی ہوتا ہے کرنے والا، اس میں مفعول کا معنی ہوتا ہے جس پر وہ کام کیا ہوا ہوتا ہے. جیسے ضارب کا معنی ہے مارنے والا، اور مضروب اس کو بولتے ہیں جس پر وہ ضرب پڑی ہوتی ہے. دھلائی، جیسی امی جیسے طبیعت سے دھلائی کرتی ہے نا، بیلن سے، خاندانی طریقے سے، تو دھلائی جو ہوئی ہے وہ دھلائی کرنے والی والدہ ماجدہ ہے، وہ ضاربہ ہے، اور مضروب وہ بیٹا ہے جس کی دھلائی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ظالم جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اس میں فاعل کا یہ اسم ہے، اور مظلوم جس پر ظلم ہوا ہوتا ہے وہ اس میں مفعول جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی اس میں مشتق کی دوسری قسم ہے. ایک ہے اس میں فاعل اور ایک ہے اس میں مفعول. جیسے ہم کہتے ہیں نا کاتب صاحب نے کیا بہترین مکتوب بھیجا ہے، تو کاتب جو لکھنے والا، اور مکتوب جو کچھ اس نے لکھا ہے، جس چیز پر اس نے لکھ کے بھیجا ہے، مکتوب اس کو مفعول کہتے ہیں. اور ناصر جو مدد کرنے والا، اور منصور جس کی مدد کی گئی ہے. یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے، اور بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. اچھا، تیسرا ایک اسم کہلاتا ہے، وہ صفت مشبہہ ہوتا ہے. صفت مشبہہ اس کو کہتے ہیں. صفت مشبہہ یہ تھوڑا سا اس میں فاعل کی طرح ہی ہوتا ہے. ہم نے بہت سارے الفاظ سنے ہوں گے، کریم، سمیع، بصیر، تو یہ سب اس صفت مشبہہ میں آ جاتے ہیں. اور صفت مشبہہ کے ہم تفصیل میں جا کر وہ کریں گے، جب پڑھائیں گے تو ہم اس کی فرق بھی بتائیں گے کہ اس میں فاعل میں اور اس صفت مشبہہ میں کیا فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. تو ایک ہم نے اس میں فاعل پڑھا، اسم کی. اس میں اسم ہم نے پہلے پڑھے کہ 3 طرح کے اسم ہوتے ہیں. ایک تو جامد اسم ہوتے ہیں، بس وہ نام رکھ لیے گئے ہیں بالکل. اونٹ، جمل، ناقہ، اونٹنی، تو یہ نام رکھ دیے گئے ہیں. امریکہ، افریقہ، فلاں، یہ ساری چیزیں جو عربی میں ہم لوگ جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ اس میں جامد وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اجمی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو ہم عربی میں یوز کرتے ہیں وہ اس میں جامد ہی ہوتی ہیں. اور ایک ہم نے پڑھا کہ اس میں مصدر ہوتا ہے، اور مصادر ہم پڑھیں گے. ہر لفظ کا ایک مصدر ضرور ہوگا، یعنی کوشش ہوگی کہ ہوتا ہے اس طرح، جو اس مصادر ہوتے ہیں اس کا مصدر ضرور ہوتا ہے. اور مصدر کے تقریباً کوئی اوزان ہے، 25 وزن پر مصدر ہوتے ہیں. 25 وزن پر اوزان کے عربوں نے پوری جب ریسرچ کی پورے کلام عرب میں، تو 25 انہوں نے ورڈز دیکھے، اسی وزن پر ہی مصدر آپ کو ملیں گے.
تو آپ جب وہ وزن یاد کر لیں گے، ایک 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 وہ الفاظ آپ یاد کر لیں گے تھوڑے سے، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی پھر اسم کی پہچان میں۔ تو یہ اس میں مصدر تھا۔ اس میں مصدر جو ہے خود تو کسی سے نہیں بنتا، لیکن اس سے آگے بہت ساری پھر چیزیں بنتی ہیں۔ جیسے یہ ضربہ جو ہے یہ بھی اس میں مصدر سے بنا ہے، اگر ہم دیکھیں اس کو، اگر ہم اس ضربہ کا فعل ماضی کی جو گردان ہمارے پاس ہے، یہ اصل مصدر سے ہی بنا ہے۔ اور ایک چیز وہ الگ بات ہے کہ یہ فعل ہے، وہ ہم نے فعل بنایا ہے ہم نے اس سے، لیکن اس میں مصدر سے جو اس میں مشتق ہوں گے، مشتق کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کی چیز نکال لینا، یعنی اسے نکال لینا، تو مصدر سے جو چیزیں ہم نکالیں گے وہ اس میں مشتق کہلائیں گے۔ اب وہ میں نے کہا کہ 7 ہیں، اس میں فاعل ان کے وزن پر جتنی بھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، ناصر، ضارب، فاتح اور راکب، تو جتنی بھی چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی وہ اس میں فاعل کہلائیں گی، فاعل ان کے وزن پر ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور جو مفعول ان کے وزن پر ہوتی ہیں وہ اس میں مفعول کہلائیں گے، جیسے منصور ہے، ممدوح ہے، مذموم ہے، تو یہ ساری چیزیں اس سے یہ کہلائی جاتی ہیں اس میں مفعول۔ اور پھر میں نے کہا ہے، یعنی وزن کی بات پر ہوتا ہے، جیسے شریف کہتے ہیں بہت شریف النفس آدمی ہے، اور کریم ہے، بہت کریمانہ اخلاق ہے، یہ جو فعیل ان کے وزن پر ہے۔ اور امیر، جیسے امیر بھی اسی سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، سمیع، بصیر، حکیم، علیم، خبیر، یہ سارے فعیل ان کے وزن پر ہیں، اور یہ سب اس میں مشتق کہلاتے ہیں۔ اچھا، ایک جو ہے اس میں مبالغہ بھی ہے، کہ ہے اس میں مبالغہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا علامہ، یہ علامہ، یا یہ علامہ، تو یا غفار کا لفظ ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ غفار ہیں، فعال ان کے وزن پر، وہاب ہیں اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے نام ہم مبالغے والے، یہ سب مبالغے کے اسم ہیں۔ اسی طریقے سے تواب ہیں، تواب کا مطلب بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے۔ ان الفاظ میں مبالغہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ، بہت زیادتی والے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور قتال ہے، خطاب ہیں، عمر بن خطاب، یہ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ اس میں مبالغہ کہلائے جاتے ہیں۔ تو اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ ہم نے وہ کیا، اور ایک اس میں مبالغہ، یہ بھی اس میں آ گیا۔ اور ایک ہوتا ہے اس میں ظرف، جیسے ہم کہتے ہیں نا مقتل کی طرف یوں جھوم کے چل کہ مست قلندر ہو جائے، تو یہ جو مقتل ہے، مصرف ہے، مصرف جیسے المصرف البنکی، جیسے ہم وہ کہتے ہیں نا مصرف، تو یہ جگہوں کی اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں، جگہ کے لیے یہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسم، اس میں مشتق میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اس میں مشتق میں اور بھی شامل ہوتی ہے، وہ ہے اس میں آلہ جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مسواکن، مفتاح، مسواک کہتے ہیں آلہ سواک کو بولتے ہیں، جس سے ہم اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مفتاح کہتے ہیں آلہ فتح کو، جس سے ہم کسی چیز کو کھولتے ہیں، تو یہ آلہ ہوتا ہے ہمارے پاس۔ مزراب، جو ایک ہوتا ہے تار، اور ایک ہوتا ہے وہ جو چھوٹا مزراب ہوتا ہے جو پیانو بجانے کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں نا، جو تار پہ گزری وہ مزراب کو کیا معلوم، ایک شعر بھی ہے اس پر، تو وہ ضرب کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو مزراب کہتے ہیں۔ تو ایک اس میں مبالغہ، اور ایک پھر اس اور ایک یہ جو اس میں آلہ ہے، یہ بھی اس میں مشتق میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ اسماء مشتقہ ہم انشاءاللہ بعد میں اس کو پڑھیں گے، لیکن یہ ویسی ایک وہ کرنے کے لیے، کلاس کو وہ کرنے کے لیے کہ اسم کے بھی 3 قسمیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ وہ 3 یہ ہے کہ ایک اس میں جامد ہے، اس میں جامد یہ ہے کہ جو لفظ ہم نے بس چیزوں کے نام، جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، وہ سب اس میں جامد وغیرہ ہوتی ہیں۔ اور ایک اس میں مصدر ہے، اس میں مصدر کا ہم نے یہ پڑھا کہ یہ خود تو کسی سے نہیں بنتا، لیکن اس سے آگے پھر بہت سارے ورڈنگز ہوتی، چیزیں بنتی، الفاظ وغیرہ عربی کے بنتے ہیں۔ اور ایک جیسے ہم ضربہ کو لے لینا، فعل ہے یہ،
اسم میں تو نہیں ہے لیکن یہ مصدر سے بنا ہے. لیکن اس فعل میں بھی اگر ہم دیکھیں اس ضاد را اور با سے کتنے ہم الفاظ بنا رہے ہیں. ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، پھر آگے ضربتا، یہ الفاظ ہم اس سے کافی بنا رہے ہیں. تو اور ایک ہم نے اس میں مشتقہ پڑھا کہ وہ اس میں مصدر سے بنتا ہے اور اس کے پھر آگے بھی بہت سارے اس سے چیزیں بنتی ہیں. اور اسماء مشتقہ ہم نے پڑھے کہ وہ 7 ہیں. بس ویسی ساتھیوں کو وہ کرنے کے لیے ابھی بور نہ ہو جائیں زیادہ ساتھی، ویسی وہ کیے. تو اس میں مشتق میں ہم نے پھر یہی پڑھا کہ ایک اس میں فاعل ہوتا ہے فاعل ان کے وزن پر، اور ایک اس میں مفعول ہوتا ہے مفعول ان کے وزن پر، اور ایک صفت مشبہہ ہوتا ہے جیسے کریم، شریف، یہ اوزان ہو گئے. ایک اس میں مبالغہ ہوتا ہے جیسے وہاب، رزاق اور خطاب، یہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ مبالغہ میں آ جاتے ہیں. اور ایک اس میں ظرف ہوتا ہے جیسے مقتل ہے، منصر ہے، اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ سب اس میں ظرف میں آ جاتے ہیں. اور ایک اس میں آلہ ہوتا ہے جیسے مسواک ہے، مفتاح ہے، منشار کہتے ہیں آلے اس کو، یہ جو قتل ہوتی ہے اس کو منشار کہتے ہیں، یعنی جس کے آری جس کو ہم لفظ کہتے ہیں آری، عربی میں اس کو منشار کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے اور فرمایا کہ ہم بہت پریشان ہو گئے، کفار کی تکالیف بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے تم سے پہلے جو انبیاء تھے ان کو منشار میں ان کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا. تو منشار وہ آری کو بولتے ہیں جو بڑی ہوتی ہے. تو صحابہ کرام کو یعنی صبر کی تلقین کی. تو یہ اس میں آلہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ اسماء کی ایک بحث تھی جس کی ہم تفصیل بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہم تفصیلی طور پر فعل السلام ماضی کو تھوڑا علیکم سا دیکھ لیں. اظہر بھائی. جی اظہر بھائی قطع کلامی کے لیے معذرت. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کلاس نا 30 منٹ کی ہے، تو آپ کے پاس صرف 10 منٹ اور ہیں، تو پلیز جی بس میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو یہ. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. فعل ماضی کا ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. فعل ماضی کے حوالے سے، ماضی جس میں ہمارا پاسٹ کا کوئی کام ہے اس کو بتایا جاتا ہے. اور فعل ماضی کے ہم نے کہا کہ 14 صیغے ہوتے ہیں. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، اور یہاں تک یاد کر لیا تھا. آگے کوئی میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ساتھی اگر سنا دے تو آسانی ہو جائے گی. میں نے ریکارڈ کرنے کہا تھا، صرف 6-7 ساتھیوں نے مجھے ریکارڈنگ بھیجی ہے. 10 ساتھیوں نے تقریباً مجھے ریکارڈنگ بھیجی، بقیہ ساتھیوں نے ریکارڈنگ مجھے نہیں بھیجی تھی. تو کوئی اگر سنانا چاہے تو بڑا اچھا رہے گا. تو میں تاکہ ریکویسٹ کروں گا جس کو اگر کسی نے ہینڈ ریز کرنا ہے تو ہینڈ ریز کر لے، ورنہ پھر میں رینڈملی کسی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. اگر کسی کو ہینڈ ریز کرنا ہے تو پلیز، یہ میں انمیوٹ کر رہا ہوں. حفاظ نے ہاتھ جی اٹھایا جی ہوا جی اپنا. ان کو انمیوٹ کر دیا میں نے، حفاظ بھائی کو. جی حفاظ جی بھائی السلام آپ نے. علیکم. وعلیکم السلام. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکیل بھائی بھی ہمیں سنائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل بھائی آپ نے اگر یاد کیے ہوں تو ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. ہاں ویسے دیکھ کر سنانے سے ہم نے کہا تھا کہ گریز کیا جائے، لیکن چلیں پھر بھی اچھا ہے، کچھ تو سنایا انہوں نے. آگے کے صیغے یاد کر لیتے ہیں تھوڑے سے. یہ مخاطب کے صیغے کہلائے جاتے ہیں. ضربتا، ضربتما، ضربتم. یہ 3 صیغے اگر آپ لوگ، شکیل بھائی آپ بھی تھوڑا سا پڑھ لیں اگر مجھے. ضربتا، ضربتما، ضربتم. ہاں ہمارے جو استاد تھے وہ بہت زیادہ اونچی آواز سے ہم سے پڑھواتے تھے. یہ ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتم. ہاں. اور 3 مؤنث کے صیغے ہی ہیں مخاطب کے. ضربتی، ضربتما، ضربتن. ضربتی، ضربتما، ضربتن. اور 2 پھر متکلم کے صیغے ہیں. 2 جو صیغے ہیں وہ متکلم کے ہیں، ضربتو، ضربنا کے. اچھا تھوڑی سی ایک چیز میں کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم شروع میں دیکھیں صرف ان میں آگے فاعل چینج ہو رہا ہے بالکل. ضربہ میں وہی تھا لفظ ضربہ،
ज़रबा के अंदर फाइल बस चेंज हुआ, तस्निया का फाइल उसके लिए ले आए, ज़रबू के अंदर भी बस फाइल को चेंज किया। तो बस ये थोड़ा सा चेंज करना है उसके आगे फाइल को, बाकी वर्डिंग वही सेम है बिल्कुल। ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना। अब इससे हम कोई भी लफ्ज अगर हम ले लें तो हम आराम से शुरू करें। जैसे कतबा, कतबा के माने होते हैं लिखना, कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना। अगर हम लिखना इसको शुरू कर दें तो भी हमें आसानी हो जाएगी। फिर ज़रबता, ये जो ता का लफ्ज है ना, ता, ये पश्तो में भी वैसे इस्तेमाल होता है और अरबी में भी ये इस्तेमाल होता है। ता का ये फ्रंट यानी मुखातब के लिए आता है। ज़रबता कि मारा तो है लेकिन वो किसने मारा है, आपने मारा है। ज़रबतुमा जो है ये तस्निया का सीगा है, यानी इसका जो तस्निया का है, लेकिन ये मुखातब का सीगा है ज़रबतुमा। और ज़रबतुम ये जमा का सीगा है, ज़रबतुम जमा का सीगा है। और ज़रबती ये ज़रबता ही की तरह है, लेकिन मुअन्नस के लिए जो सीगा हम मुखातब का लाते हैं वो फतहे के बजाय कसरे में वो कन्वर्ट होता है बिल्कुल। और ज़रबतुमा जो है वो भी दोनों में मुश्तरक है। अगर हम देखें वो तस्निया मुज़क्कर भी उसी तरह है और तस्निया मुअन्नस मुखातब भी उसी तरह है। तो अब कोई पूछ सकता है, शकील भैया दीगर में से हफाज खान पूछ सकते हैं कि कैसे पता लगेगा ये मुअन्नस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है या मुज़क्कर का। तो अरबी में सियाक व सबाक होता है, पीछे बात किन की चल रही है, मर्दों की चल रही है कि वो दो औरतें, तुम दो औरतें, यानी पीछे मर्दों का जिक्र है या औरतों का जिक्र। तो इस तरीके से हम सियाक व सबाक से अंदाजा लगा लेंगे इस चीज का। ज़रबतुन्ना ये भी जमा मुअन्नस का सीगा है, और ज़रबतु ये वाहिद का सीगा, ज़रबतु ये इस पर हुआ है, और ज़रबना ये जमा उसका है। तो ये 14 सीगे हैं और इनको याद करना तो इतना लाजमी है माजी के सीगों को कि लुत्फ आ जाए बिल्कुल बस। और मैं कहता हूँ कि किसी ने अगर ये 14 सीगे याद कर लिए तो दुनिया की कोई भी शक्ति और कोई भी ताकत उसको बिल्कुल नहीं रोक सकती है कि वो अरबी को सीख ले। तो ये अल्फाज बड़े ही खानदानी सी है। तो जितने भी वो बचे हुए अभी वक्त, मैं तो सोच रहा हूँ कि इसमें अगर साथी याद कर लें इसको, ये बहुत यानी बड़ी अहमियत है इसकी। और फिर आगे हम अगले हफ्ते फिर हम फेले मुजारे को लेके चलेंगे और फेले माजी की हम मश्क करेंगे। अगले जो हमारा वो होगी क्लास होगी उसमें हम फेले मुजारे पढ़ाएंगे और फेले के वो आपको एक अलग लफ्ज दिया जा रहा है, आप इस अलग लफ्ज से गर्दान बनाकर जो है वो पेश करें। तो इसलिए तीन मिनट शायद होंगे या 4 मिनट, तो इसमें अगर ये साथी याद कर लें तो बड़ी अच्छा आसानी हो जाएगी। 3 की डाई याद करें, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, और फिर ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। ये इस उसमें आप लोग याद कर लें। और अगली मर्तबा जब हम इसमें वो होंगे तो अगली मर्तबा तो हम कुछ वक्त इसको देंगे फेले मुजारे को, और कुछ वक्त इन्हीं सीगों को हम लोग थोड़ा सा वो करेंगे, मजीद अल्फाज के जरिए वो करेंगे। मसलन दिया जाएगा नसारा, तो नसारा, नसारा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, इसी तरीके से। और फिर किसी को अलग दे दिया जाएगा कि कतबा से आप वो करें, कतबा, कतबा। फिर किसी को कहा जाएगा आप फतहा से आप शुरू करें, तो वो फतहा से ही फतहा, फतहा, फतहू, फतहत, फतह। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस डाई को हम याद कर लें। तो जब ये याद हो जाएगी फिर कोई अल्फाज को चेंज करना कोई मुश्किल नहीं हो जाएगा। तो मैं पढ़ा दूं या सब खुद ही याद कर लें? मेरे ख्याल से ज़रबा, मेरे साथ ही आप लोग पढ़ते रहे, मैं भी पढ़ लेता हूँ। ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम,
ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. तीन की उसमें याद कर लें. ज़रबा ज़रबा ज़रबू, ज़रबत ज़रबता ज़रबना. फिर इन 6 को एक साथ कर लें. ज़रबा ज़रबा ज़रबू, ज़रबत ज़रबता ज़रबना, ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम, ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना, ज़रबतु ज़रबना, ज़रबा ज़रबा ज़रबू, ज़रबत ज़रबता ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम, ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना, ज़रबतु ज़रबना. किसी साथी को अगर पूरे याद हुए हो, क्या कमाल की बात होगी. अगर सुना दे तो इनाम भी उसको दे देते हैं हम लोग. हमारे पास इनाम में एक अच्छी चीज है हमारे पास. हफाज भाई ने तो फौरन अपना हाथ खड़ा कर दिया. जी हफाज भाई. नहीं, हफाज भाई ने हैंड रेज करके वापस कर दिया. अच्छा ठीक है, म्यूट है. नहीं जी जी नहीं, मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए. बल्कि मैं चाहूंगा कि अगर आप अब मुझे जरा के बजाय कोई और हुर्फ दे दो तो मैं उससे कोशिश करूँ. कताबा से सुना दीजिए. लिखना. कतबा कतबा कतबू कतबत कतबता कतबना कतबता कतबतुमा कतबतुम कतबती कतबतुमा कतबतुन्ना कतबतु कतबना. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात. हन्नान जरा वो कप लाना, एक कप हफाज भाई की तरफ वो कर लेते हैं. बिल्कुल पता नहीं पीछे बचे हुए हैं. आपका इनाम इंशाल्लाह जल्द हफाज भाई आपकी तरफ मुंतकिल कर लिया जाएगा. एक बेहतरीन किस्म का हमारे पास कप है, खानदानी किस्म का, वो आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा. इसी तरीके से दीगर साथी भी इसको याद करें, और ये बहुत ज़रूरी है कि इसको याद किया जाए. और ये जब देखें, जैसे हफाज ने कहा कि मुझे कोई और लफ्ज़ दें, तो वो कुरान का कोई भी लफ्ज़ उठा लें जहाँ अल्लाह ताला ने, या कोई भी अरबी का जो भी वो उठा लेंगे लफ्ज़, तो इसी पर वो आराम से बना लेंगे. क्योंकि उसकी वजह ये कि उन्होंने एक डाई को अच्छे तरीके से याद किया हुआ है. जब वो एक को याद कर लेंगे इन 14 सीगों को, अब 14,000 सीगों तक रसाई हासिल करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं हो जाएगी. तो इसलिए सब साथियों से गुजारिश है कि वो इस सबक को बड़ी अहमियत से याद करें. और मैं तो इन साथियों के अभी इस हफ्ते थोड़ा सा मैं मसरूफ था, एक काम पे था, लेकिन अभी तो मैं तो सबको खुद ही मैसेज करूंगा और उनको कहूंगा कि भाई भेजो, मुझे ऑडियो भेजो. तो 10 साथियों के अलावा है ना, उन सबको इंशाल्लाह मैं वो करूंगा. तो आज का सबक बस इतना ही था. और सबक कम तो हुआ है, लेकिन इसम की बहस को आप लोग ज़रूर वो कर लीजिएगा, कि थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, क्योंकि इसम की बहस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है. आज फैसल भाई नहीं है, मेरे ख्याल से थोड़ी सी बुझी बुझी सी लग रही है. फैसल है, लेकिन वो असल में किसी और चीज में मसरूफ है. वो है, ऑनलाइन है, कोई इशू नहीं है. तो फैसल भाई की ज़ियारत ना हो जाए इस ग्रुप में तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है. ऐसे थोड़ा सा फीका फीका सा लगता है थोड़ा सा. काश उनकी ज़ियारत अगर हो जाती है आज. आ गए. अजहर भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? फैसल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. पूरी क्लास की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया. आपने जो काम किया माशाल्लाह, एक साथी की मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया. और अच्छा मदद लगा तो आप बिल्कुल. सब लोगों ने की, हम लोगों ने तो सिर्फ कोशिश की थी, मैसेज आगे पहुंचाया था. माशा- अल्लाह का शुक्र है कि वो माशा- एक दिन में पूरा का पूरा मसला हल हो गया. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. बस फैसल भाई, ये आपकी काविशें, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए. इंशाल्लाह और इंशाल्लाह जल्द हमारी ख्वाहिश भी होगी कि ये गर्दान भी आपके दस्ते आपके होंठों से सुने हम. बिल्कुल. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी ही के अल्फाज में इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. मेरे ख्याल से कुछ वैसी आप सीधे एक दो सुना दें, अगर आप देख के भी. फैसल भाई को जहमत दे देते हैं मेरे ख्याल से, बरकत हो जाएगी. बस थोड़े से बस सुना दें ऐसे. बिल्कुल. साथी ने हमने फौरन आपके लिए 6 पढ़े थे ना लास्ट टाइम. दरबा जी दरबा दरबू दरबत दरबता दरबुन. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. बकी की भी कोशिश करें इन सबको, अगर ये याद हो जाए.
اور انشاءاللہ۔ ماضی کا جو سیرہ ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کا یاد کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا بھی زیارت کرانے کا، سب ساتھیوں کو بہت شکریہ۔ اگلی کلاس انشاءاللہ منڈے کو ہوگی، اس سے پہلے میری جی کوشش ہوگی کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے، جو کہ ایک ڈیو ہے، تو ہم اس کا پورا کورس کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیزائن کر کے تمام ساتھیوں کو سمجھا سکیں کہ وہ آگے کس طرح چلے گا۔ ایک پریزنٹیشن کی شکل میں ہم اس کو بنا دیتے ہیں، اور انشاءاللہ۔ پریزنٹیشن یہ ہے کہ اس میں آسانی ہوتی ہے، جو پیجز ہوتے ہیں جیسے یہ ہیں یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو اس میں چیزوں کو کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم ایک نظر اس پر ڈالیں نا کسی ایک سلائڈ پہ، تو سلائڈ آئی فوکس میں رہتی ہے، لیکن جو پیج ہے A4 کا وہ زیادہ فوکس میں نہیں رہتا۔ تو میرے خیال سے ایک پریزنٹیشن اس پر ایک بنی ہوئی ہے، میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دوں گا اور پھر ساتھیوں کو بھی وہ کر لوں گا۔ جیسے اس میں انشاءاللہ۔ جامد اور مصدر اور مشتق کی ہم نے بات کی، تو اگر یہ الفاظ ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوتے پریزنٹیشن میں تو یہ بہت زیادہ اوقاف النفس، ذہن میں زیادہ یہ وہ ہونے والے تھے زیادہ ساتھیوں کو، وہ ساتھی یہ شاید سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ایسے۔ تو انشاءاللہ ہم ملاقات کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس میں یہ ساری چیزوں کو وہ سیٹ کر لیتے ہیں۔ بالکل بالکل انشاءاللہ۔ سب ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جیسے